جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج سیکنڈ لیکچر میں سیشن نمبر 5 کے میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ ہم انشاءاللہ العزیز آج کے لیکچر میں سورہ فاتحہ کا سٹارٹ لیں گے، اور میں جیسے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ موسٹ امپورٹنٹ صورت ہے، جس کی وجہ سے ہم اسے ایک ہی لیکچر میں کور اپ نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ ہم نے ہر ایک نماز میں پڑھنی ہوتی ہے، جب تک ہمیں یہ احساس پیدا نہ ہو کہ یہ صورت اپنے اندر کیا معنی و مفہوم رکھتی ہے، کہ ہم اس کو ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، تب تک جو ہے وہ مزہ نہیں آئے گا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ میکسیمم ہم اس کو اچھی طریقے سے پڑھیں۔ اچھا، اس سے پہلے ظاہری بات ہے کہ تعوذ اور تسمیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی شخص بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ جی، عبداللہ قریشی۔ عبد الاحد ہوں میں۔ جی عبداللہ، کچھ بتانا چاہ رہے ہیں؟ تعوذ کسے کہتے ہیں؟ جی تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ؟ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں جی، تعوذ اور تسمیہ، یہ تعوذ نہیں پڑھنا لفظ آپ نے، لفظ ہے تعوذ، ٹھیک ہے؟ تعوذ اور تسمیہ، اس کا معنی پڑھنا سب سے پہلے بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے کل کے سیشن میں، کل کی کلاس میں کیا چیزیں پڑھی، کیا اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہاں سے، وہ میں آپ سے اینڈ میں پوچھوں گا، تو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہینڈ ریز نہ کریں، جب کویشچن پوچھیں گے انشاءاللہ، جب اگر کوئی کویشچن ہوگا اینڈ میں آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں تو وہ مجھے کہیں سے اس کا نا مل نہیں رہا تھا پراپر طریقے سے، تو وہ میں نے یہاں پہ تھوڑا سا نوٹ آؤٹ کیا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، تعوذ کہتے ہیں اس کو، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ تعوذ کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کرتے ہوئے بھی بعض اوقات ہم غلطی کر جاتے ہیں، وہ غلطی ہم نے ذرا دیکھنی ہے۔ اعوذ، پہلے لفظی معنی کر لیتے ہیں۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ یہ جو با ہے نا، با، اس کا عمومی معنی، ہر دفعہ نہیں، عمومی معنی اس کا ساتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ من کا معنی ہوتا ہے سے، کچھ الفاظ دیکھیں قرآن کریم میں نا کیٹیگری ہے الفاظ کی، وہ الفاظ کچھ ایسے ہیں قرآن کریم میں، 3 ٹائپ کے جو ہے نا الفاظ ہیں۔ ایک ٹائپ میں ہے کہ 65% قرآن کریم کے الفاظ وہ ہیں جو اردو میں مستعمل ہیں، استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے الفاظ ہیں عربی کے جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف 15% الفاظ ایسے ہیں قرآن کریم کے جو صرف پیور عربی کے ہیں، اور وہ نہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں نہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، جن کو یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے اگر تھوڑا سا فوکس کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا سمجھنے میں اور یاد کرنے میں نا۔ تو اب ذرا دیکھیں، سب سے پہلے لفظی ترجمہ یہ ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے الفاظ جو یہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں، ہم اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اعوذ کا جو لفظ ہے، ہم عمومی طور پہ کہتے نہیں ہیں تعوذ پڑھ لو، یا ہم کہتے ہیں معوذتین کہتے ہیں، یا ہم کسی کا نام معوذ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے بہت سے نام ہیں، معاذ رکھتے ہیں، تمام کا معنی جو ہے پیچھے پناہ میں آنا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ہمیں ترجمہ کرتے ہوئے جہاں پہ تھوڑی سی ہمیں جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آتی سم ٹائم، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پناہ مانگنے کا مفہوم تھوڑا نیگیٹو بھی لیا جاتا ہے، جیسے ہم کسی کو کہیں کہ کوئی جو نا وہ شرارتی قسم کا بندہ ہو، تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی میں تیرے کو پناہ مانگتا ہے، میں تیرے کاموں سے پناہ مانگتا ہوں، ہم اس طرح بات کر دیتے ہیں نا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں میں تیرے کو پناہ مانگتا، ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی پناہ تھوڑا طلب کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس کا ترجمہ اگر یہ کریں ہم، بہتر ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، یعنی میں آتا ہوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے شیلٹر میں آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ، میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کے شیلٹر میں آتا ہوں، اس کے تحفظ میں آتا ہوں، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ پناہ مانگنی کس سے ہے؟ بھاگنا کس سے ہے؟ دور ہونا کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ
کی پناہ میں آ کے یا اللہ تعالیٰ کے شیلٹر میں آ کے شیطان الرجیم جو مردود ہے، شیطان الرجیم سے ہم نے پناہ مانگنی ہے کہ بھائی تیرے کو اسی بچ کے رہنا ہے. یہ چیز الرجیم یہ جو ہے مردود، یہ مردود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو نا، آپ نے اردو میں پڑھتے رہتے ہو رجم کرنا اور اس طرح کی بات سنتے رہتے ہیں. رجیم کہتے ہیں مردود. مردود کا مطلب ہوتا ہے رد کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، رد کر دیا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ رجیم جو ہے نا یہ شیطان کی صفت ہے کہ شیطان کون سا؟ جس کو اللہ نے رد کر دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا. اور اللہ کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہو سکتی. تو یہ سمپل جو ہے وہ ترجمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا. ٹھیک ہے جی، آپ نے ایک کام کرنا ہے، میں کوشش کروں گا میں ہر لیکچر میں آپ کو یہ یاد دہانی بھی کرواتا رہوں. کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی یہاں سے پڑھنا ہے، کوئی بھی آیت پڑھنی ہے نا، تو وہ آپ نے جا کے کسی کو سنا دینی ہے، یعنی اپنے گھر میں کسی کو بھی آپ سنا دیں. تو یہ مائک جس کا چل رہا ہے کائنڈلی مائک اپنا آف کریں. یہ HASS سے کون ہے؟ اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں یہ بات بتا رہا تھا کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو بھی آپ آیت مبارکہ پڑھیں، ہم کوشش کریں گے کم پڑھیں، لیکن جو بھی آپ پڑھیں آپ کسی کو سمجھا دیں، جا کے بتا دیں ایک دفعہ، کوئی نہ کوئی بات آپ کو یاد رہے گی. اس سے آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کو یاد بھی آسانی سے ہو جائے گا. آگے چلیں. کون سے آپ ہے؟ دوسری چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پہ پھر وہی با یوز ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں غور سے، با استعمال ہو رہا ہے. اوپر ہم با کا ترجمہ کر کے آئے ہیں. حسن ایاز آپ اپنا مائک کائنڈلی آف کریں. حسن، میٹنگ کو جو شخص ہولڈ کر رہے ہیں، اگر کوئی شخص اپنا مائک آن کرے بار بار، اس کو آپ ریموو کر دیں درمیان سے نا، تاکہ بات میں جو ہے نا روانگی خراب نہ ہو. جی، بسم اللہ الرحمن سر الرحیم. اسی وجہ سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری چیز ہے کہ یہاں پہ بسم اللہ کا ترجمہ پڑھ لیں. تسمیہ بولتے ہیں اس کو عمومی طور پہ، اور عربی ڈکشنری میں اگر ہم اس کو بسملہ بھی کہتے ہیں. اور سم ٹائم نا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک خاص لفظ منتخب کر لیا جاتا ہے کہ اگر ہم وہ لفظ بولیں گے نا تو اس کا نا مفہوم یہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو جیسے ہم کہتے ہیں تعوذ، تو فوراً سے ذہن میں آ جاتا ہے تعوذ کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم کہتے ہیں الفاتحہ، تو فوراً سے ذہن میں آ جاتا ہے کہ الفاتحہ کا مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین والی پوری صورت. ہم الناس کہتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے قل اعوذ برب الناس پوری صورت مراد. اسی طریقے سے بسملہ یا تسمیہ جب ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پھر با لفظ یوز ہو گیا ہے. ابھی با کا ہم نے اوپر ترجمہ کیا ہے. کیا ترجمہ کیا ہے جی؟ آپ میں سے کوئی شخص بتانا چاہے ذرا ہینڈ ریز کرے. محمد عمر جی. سر ان کی وجہ سے آپ کی وائس کلیئر نہیں ہے سر. یہ جو مائک آن کر رہے ہیں آپ کی آواز نہیں صحیح آ پا رہی. میں نے تو کہا ہے کہ جو شخص میٹنگ ہولڈ کر رہا ہے وہ ریموو کر دے ایسے شخص کو جو اپنا مائک بار بار آن کرتا ہے. محمد عمر آپ بتانا چاہتے ہیں کہ جو میں نے آپ سے کویسچن کیا ابھی کہ با کا ترجمہ ابھی ہم نے کیا ہے کہ میں کہا نارملی طور پہ با کا جو ترجمہ ہوتا ہے، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. چلیں، با کا ترجمہ بھی ہم نے کیا ہے کہ با کا معنی ہوتا ہے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم مانا کرتے ہیں اسم، ہم اردو میں بولتے ہیں نا آپ کا کیا اس میں گرامی ہے، یہ وہی ہے. تو بسم اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے الرحمن اور الرحیم. الرحمن جو بڑا ہی مہربان ہے، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے. دیکھیں ہم اس کا ترجمہ تو یہ کرتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، حالانکہ یہاں پہ شروع کرتا ہوں یا ابتدا کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں اس طرح کا کوئی لفظ نہیں آیا. آپ کے سامنے ہے لفظی ترجمہ، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. کوئی لفظ ہے؟ چلیں اس کو ہم اس فائل کے اوپر سے بھی دیکھ لیتے ہیں. وہ فائل بھی ہے نا اس کی، اس کے اندر بھی یہ چیز ڈسکس ہے. یہاں پہ ذرا یہ دیکھیں آپ، اس فائل میں بھی نا یہ دیکھیں، یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو وسیع رحمت والا اور نہایت رحم والا ہے.
اور ہم عمومی طور پہ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہر زبان میں جو صاحب زبان ہے، جو وہ زبان جانتا ہے، اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے ہم سم ٹائم اپنی اردو بول رہے ہوں تو ہم عمومی طور پہ ہاف بات بھی کر جائیں نا، یا نارمل بات بھی کر جائیں تو وہ اگلے بندے کو سمجھ آ جاتی ہے. لیکن جو اردو نہیں جانتا اس کے لیے پوری پراپر طریقے سے بات کرنی پڑتی ہے کہ بھائی اس بات کا یہ معنی ہے. اب عربی دان کے لیے یہی معنی ہے کہ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام کے، وہ چونکہ پڑھنے لگا ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ پڑھنے لگا ہوں، تو ہم صرف اس کو سمجھنے کے لیے بریکٹ میں یہ ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں، یا میں ابتدا کرتا ہوں، یا میں پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم والا ہے یا بہت زیادہ مہربان ہے. اچھا، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا اللہ تعالیٰ کی صفات ہے؟ تو اس کے بارے میں دونوں رائے ہے. اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی کہا جاتا ہے اور ذاتی صفات میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، الہ سے اگر اللہ لیا جائے تو صفات میں آ جاتا ہے، اور اگر لفظ اللہ بذات خود لیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے رحمان اور الرحیم دونوں کا معنی تو ایک ہے، ایک ہی مادہ سے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کا روٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ رحم، را ہا میم، وہ بھی اس کے اندر بھی موجود ہے یہی مادہ را ہا میم. تو اس کا روٹ ایک ہی ہے، لیکن اس کے معنی میں کہیں نہ کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا بھائی، یا نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی فرق تو ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو یہاں پہ ڈسکس کیا ہے. اچھا، اس کے میں ایک دو فرق آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ آپ نے غور کرنا ہے ان دونوں کے فرق کا. ایک تو میں نے بھی آپ کو جب پیچھے پک دکھائی تھی تو میں بتایا تھا کہ رحمان جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے. مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ مبالغہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کوٹ کر بھری جائے کسی چیز کے اندر نا، یا کسی بندے کے اندر کوئی خوبی ایکسٹرا ہو. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مبالغہ. یہ چیز ہوتی ہے کہ بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے نا وہ چیز ودیت کر دی گئی ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الرحمان ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا جو رحمت ہے اس کی بہت زیادہ کوٹ کے جیسے بھری ہونا ہم اردو میں اپنی عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمان صفت ہے. یہ ایک فرق بتا رہا ہوں آپ کو. پہلا، رحیم کیا ہے؟ رحیم ایسا ہے کہ اس میں یہ صفت مشبہ ہے، اس میں جو ہے نا وہ بعض فقہا، بعض جو مفسرین وہ کہتے ہیں یہ اس میں نا دوام کا معنی پایا جاتا ہے. دوام کا معنی کیسے پایا جاتا ہے؟ یعنی ہمیشگی کا معنی. یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ چلو ایک دفعہ جو ہے نا وہ رحمت کر دی اس کے بعد تھک گیا رحمت کر کے، نہیں ایسا نہیں ہے. وہ دوام جو ہے نا وہ ہمیشگی کے ساتھ کرتا ہے، کنٹینیوٹی کے ساتھ کرتا ہے، استقامت کے ساتھ کرتا ہے. یہ چیز ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، مثال سے بڑی بات واضح ہوتی ہے. مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ نے نا روڈ پہ نا ایک ایکسیڈنٹ دیکھا، اور آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے، اور بیوی کی گود میں ایک بچہ ہے چھوٹا سا. ایکسیڈنٹ ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ بندہ بھی فوت ہو گیا، وہ بچہ جو ہے نا وہ عورت بھی فوت ہو گئی، اور وہ بچہ چھوٹا سا جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں عوام بار بار دیکھ رہی ہے، اور کسی کے دل میں وہاں پہ بڑا رحم آ گیا. اس نے کہا یار یہ بچے کی کفالت کون کرے گا؟ اب اس کو تو کوئی جاننے والے نہیں ہے، ان کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، کوئی پیچھے نہیں ہے، کوئی آگے نہیں ہے. تو ایک شخص نے، اس کو دل میں رحم آ گیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ بھائی میں اس بچے کی کفالت کرتا ہوں. اس نے لے لیا. اچھا، کچھ عرصہ گزرا، اس کے ذہن میں آیا کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا، اتنی بڑی ذمہ داری بوجھ لے لیا اپنے اوپر. ٹھیک ہے، یعنی ایک وقت تھا اس کے اوپر رحمان صرف طاری ہوگی، جوش آ گیا. ٹھیک ہے، اب جو ہے نا وہ اس کے دل میں آیا یار میں کیڑے کام اپنے پلے پالے ہے. اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ بھائی کوئی نیکی کا کام اپنے ذمہ لے لیا، یعنی کوئی مسجد کا کام ہو گیا، یا کوئی غریب کی جو ہے نا وہ معاونت کا کام ہو گیا، کسی جگہ پہ پیسے لگانے یا کوئی جگہ پہ وقت دینے کا کام ہو گیا. تو جیسے یہ قرآن کلاس ہے تو کسی کے دل میں آئے تو پہلے ذہن میں آیا کہ ہاں یار میں تو قرآن پڑھتا ہوں، چلو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے، فوراً سے ذہن میں آیا، ایک اچانک سے جو ہے نا وہ جذبات جو ہے نا وہ ذہن میں آ گیا کہ بھائی میں نے کرنا ہے. اینڈ دین کیا ہوا؟ کچھ وقت گزرا تو ذہن میں آیا یار میرے تو فلاں کام مس ہو جاتے ہیں، تو میں اب کیسے اس کو ہینڈل کروں؟ میں نے کون سا کام اپنے ذمہ داری لے لیا ہے، کسی رسپانسبلٹی کو اپنے اوپر لے لیا بھائی. ٹھیک ہے، اب یہ جو اس کے دل میں یہ بات اور خیال پیدا ہوا ہے نا،
یہ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی کسی بھی ایک کیفیت کو پرماننٹلی جو ہے نا وہ اڈاپٹ نہیں کر سکتا. یہ انسان کی جو ہے نا وہ ایسا سمجھے عاجز پن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ رحمان اگر ہے نا، کہ وہ جوش اس کے اندر ہے، اس کے اندر وہ پورا جو ہے نا وہ مبالغہ ہے اس صفت کا، تو اس کے اندر کنٹینیوٹی بھی ہے. یعنی اس کو یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ کسی پہ رحم کر دیا تو اب تھک گیا، یا اس کے دل میں آیا کہ یار یہ میں نے کیا کیا رحمان، مجھے تو مسلسل کرنا پڑے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے معاملات میں جو ہے نا وہ اس کی ذات پاک ہے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی. اچھا، آپ کو ایک اور فرق بھی بتاتا ہوں. اب یہ آپ نے ذرا بڑا غور سے سننا ہے، یہ بڑا فرق، امپورٹنٹ فرق ہے. عربی لنگوسٹک میں نا ہوتا اس طرح ہے کہ کسی بھی چیز یا کسی بھی لفظ کے الفاظ کی زیادتی، غور کریں، کسی بھی لفظ کی یا کسی بھی حرف کی یا جو جملہ ہے اس کے الفاظ کی زیادتی اس کے معنی کے زیادتی پر دلالت کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جملہ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، الفاظ کی زیادتی معنی کے زیادتی پر دلالت کرتی ہے. معنی کی زیادتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا معنی کی کثرت پر دلالت کرتی ہے. اب دیکھیں، لفظ رحمان ہے نا، اس کے شروع میں بھی الف لام ہے، اس کے شروع میں بھی الف لام ہے. یہ الف لام اس لفظ کا حصہ نہیں ہے، اس کو تو آپ الگ کر دیں. ٹھیک ہے؟ یہ نا معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے، پراپر ناؤن بنانے کے لیے. کامن ناؤن سے نا اگر کسی چیز کو آپ نے پراپر بنانا ہے نا ان عربک لنگوسٹک میں، تو آپ کو اس کے شروع میں الف لام لگانا پڑتا ہے. آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے آپ کہتے ہیں کتاب، بک بولتے ہیں نا، بک، تو آپ کہتے ہیں کتاب، سمپل، یہ ہے کامن ناؤن. بھئی کوئی بھی کتاب مراد ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ اس کے شروع میں الف لام لگا دیں گے نا، الکتاب، تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ بھائی یہ کوئی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے. آپ نے وہ قرآن کریم میں پڑھیں گے، چیپٹر 1 میں، سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 میں، ورس نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ذالک الکتاب. اب وہ ذالکہ کے آگے الکتاب الف لام لگا ہوا ہے اس کتاب کے ساتھ، تو وہ کامن ناؤن نہیں ہے، وہ پراپر ناؤن ہے. یعنی وہ کوئی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اسی طریقے سے انگلش میں بھی کچھ ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہیں جس کے ذریعے جو ہے وہ کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنا دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی بھی لفظ کے شروع کا جو مطلب پہلا لفظ ہے اس کو آپ کیپٹل کر دیں تو وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے سم ٹائم. ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آپ کسی کے شروع میں یہ جو آئی تھنک پریپوزیشن بولتے ہیں ان کو، یہ دا کا جو لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جیسے اے لگانا، یہ این لگانا، یا دا لگانا، یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اس کو کامن ناؤن کو پراپر ناؤن کر دیتی ہیں. تو اسی طریقے سے عربک لنگوسٹک میں بھی یہ کام ہوتا ہے. تو یہ جو الف لام اور الف لام لگا ہوا ہے یہ تو پراپر ناؤن بنانے کے لیے لگا ہوا ہے، یعنی اس لفظ کا اصل ورڈ نہیں ہے، یہ روٹ ورڈ شامل نہیں ہے. تو اس کی اصل ورڈ کیا ہے؟ وہ ہے رحمان اور رحیم. ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا آپ اس کا نا غور کیجئے گا کہ اس کا معنی میں کیسے فرق ہوتا ہے. جو میں نے آپ کو بتایا نا، الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے رحمان کو دو طریقے سے لکھا جاتا ہے. یہ جو کھڑی زبر ہے نا، اس کو میم الف ماں بھی لکھا جاتا ہے. تو چونکہ یہ الف ہی مراد لیا جاتا ہے اس کو لنگوسٹک میں. تو آپ ذرا رحمان کے الفاظ گنیں. را ایک لفظ ہو گیا، ہا دو لفظ ہو گئے، میم تین لفظ ہو گئے، اور اس کے آگے جو الف ہے چار لفظ ہو گئے، اور نون اس کے کتنے لفظ ہو گئے؟ پانچ حرف ہو گئے. ٹھیک ہے؟ اب ذرا رحیم کے گنیں. را ایک، ہا دو، یا تین، اور میم چار. یعنی رحمان کے حرف ہیں 5 اور رحیم کے حرف ہیں 4. تو میں نے جو آپ کو ایک قاعدہ بتایا ہے رحمان اور رحیم کا، جو فرق میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ الفاظ کی زیادتی معنی کے زیادتی پر دلالت کرتی ہے. تو پتہ یہ لگا کہ رحمان جو ہے یہ اس میں کوئی ایکسٹرا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے رحیم کی نسبت. ایز کمپیئر ٹو رحیم، رحمان کے اندر کچھ ایکسٹرا جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے. اب ذرا اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ وسعت کہاں پہ ہے. یہ دیکھو نا، یہ انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے بھی اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وسیع. بات سمجھتے ہیں؟ وسعت کا لفظ یوز کیا ہوا ہے. اب ذرا اس کو سمجھتے ہیں کہ بھائی اس میں وسعت کیسے ہے. وسعت اس طرح ہے کہ جو مفسرین ہیں انہوں نے اس چیز کو تھوڑا سا آبزرو کر کے قرآن کریم سے یہ چیز جو ہے نا وہ پروف کیا کہ رحمان جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے، یا صرف دنیا کے لیے ہے. اس کی مثال کیا دیا انہوں نے کہا کہ دیکھو
یہ دنیا کے لیے اس طرح ہے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان طبقہ بھی موجود ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمان صفت نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ قرآن کریم چیپٹر 12 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں بھی کہتے ہیں نا، جیسے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، تو اس میں یہ چیز ڈسکس ہے کہ انسان جتنی، یہ دنیا کا اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے کہ انسان جتنی ان پٹ لگائے گا نا، میں اس کی محنت ضائع نہیں کروں گا، میں اس کو اتنی آؤٹ پٹ دوں گا۔ یہ دنیا کا قانون ہے۔ یہ دنیا کا قانون بذات خود ہمیں یہ بات کا احساس دلواتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمان صفت ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے کوئی شخص مانتا ہے یا نہیں مانتا، میری کوئی بات مان رہا ہے یا نہیں مان رہا، میرے انبیاء کا انکاری ہے یا میرے انبیاء کے باتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا قانون بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ یہ صفت ہی اللہ تعالیٰ کی رحمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھو اس میں ایکسٹرا معنی پایا جا رہا ہے نا کہ مسلمان ہے کافر ہے سب کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اب ذرا آئیں رحیم صفت کی طرف، اور میں نے آپ سے یہ بتایا کہ الفاظ کی کمی معنی کی کمی پر دلالت کرتی ہے، تو رحیم اگر آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات پتہ لگے گی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ آخرت کا تذکرہ کیا ہے، یعنی قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اکثر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نا اپنی رحیم صفت کے بارے میں تھوڑا سا الارم کیا ہے، آگاہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بڑا رحیم، اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، نہایت رحم والا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ بھی اللہ رحیمہ کہہ رہے ہیں، تو رحمانہ نہیں کہہ رہے، یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو معاف نہیں کرنا، یعنی جو اللہ کو مانتا ہو نہ مانتا ہو اللہ معاف کر دے گا، رحمان بن جائے گا، وہاں پہ نہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحیم صفت چلے گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اصول بیان کیا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام انسان آخرت کے کرائیٹیریا کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو خسارے میں ہے۔ کامیاب کون ہوگا؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، اور صرف ایمان لانا یکفی نہیں ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بلکہ پریکٹیکل لائف، پریکٹیکل مسلم بننا بھی ضروری ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پریکٹس ان مسلم۔ اس کے بعد ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دیکھو اپنی تو پریکٹس آپ جاری رکھیں، اپنی تو آپ نماز پڑھتے ہوں، آپ تو خود اپنے پیسوں کو غریب اور فقراء اور اچھے کاموں پہ خرچ کرتے ہوں، لیکن آپ نے کبھی اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے بہن بھائیوں کو کبھی بھی نیکی کا حکم نہ دیا ہو، تو کیا آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تلقین کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ لوگوں کو آگاہ کرنا، اپنے معاشرے کو آگاہ کرنا، یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو آپ ایک آیت بھی پڑھیں آپ اس کو پہنچائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی نا، خطبہ حجۃ الوداع میں، کہ بلغوا عنی ولو آیا، یا کہ کہا تھا کہ بھئی جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ یہی مطلب ہے اس کا کہ بھائی میری ایکسیس ان لوگوں تک نہیں ہے جن کی ایکسیس آپ، جو ابھی اس وقت 90 کے قریب جو لوگ اٹیچ ہیں میرے ساتھ، آپ لوگوں کی جو ایکسیس ہے وہ میری ایکسیس نہیں ہے۔ تو جہاں تک آپ کی اپروچ ہے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور جہاں تک میری اپروچ ہے میری ذمہ داری ہے۔ تو وہ ہے کرائیٹیریا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ حق بات کی آپ نے تلقین کرتے رہنا ہے، لوگوں کو آگاہ کرتے رہنا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جب آپ اس کام پہ چلیں گے تو پھر مشکلات آئیں گی، تکالیف آئیں گی، لوگ آپ سے کہیں گے یہ جی اس کام یہ جو ایسے ہے جی، یہ تو ایسے ہے، وہ فلاں ایسے ہے، اس طرح کی بات کریں گے، ٹھیک ہے، یہ تو قاری صاحب بن گئے ہیں، یہ تو فلاں بندہ بن گیا، یہ تو اچھا بن گیا ہے، یہ تو بہت نیک بن کے دکھا رہا ہے یا بن کے دکھا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائپ سے آپ سے لوگ باتیں کریں گے، تو جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آبویس بات ہے غلط لوگوں کے کمنٹ آتے رہتے ہیں، تو گھبرانا نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کام کرنا ہی ایک مومن بندے کی پہچان ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ رحیم صفت پھر کل قیامت کے دن ہے،
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں نا کہ بھئی کامیابی جو ہے وہ کیا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. کامیابی اللہ کے ہاں یہ ہے کہ قیامت کے دن جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہے. تو یہ جو رحمان اور رحیم کا فرق ہے، میں نے دو فرق آپ سے جو ہے نا بیسک آپ سے ڈسکس کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رحمان جو ہے اس میں جو ہے نا وہ یہ دنیا کی ایسا ہے کہ دنیاوی لیول پہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بالکل جو ہے نا وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے. لیکن رحیم اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے یہ خاص طور پہ امپلیمنٹیشن اس کی جو ہے وہ قیامت کے دن ہے، کہ قیامت کے دن معافی صرف کن لوگوں کو ہے، جو لوگ ایمان لے کے آئیں گے. تو آئی تھنک آج کے لیے اتنا کافی ہے. زیادہ پڑھنے سے بہتر ہے کم پڑھیں لیکن اچھا پڑھیں، ٹھیک ہے. اور جتنا کم پڑھیں انشاءاللہ اتنا آپ تھوڑا فوکس کے ساتھ پڑھیں گے، یاد کرنا آپ لوگوں کے لیے ایزی ہوگا. تو ایسے بھاگ دوڑ والا کام نہ کریں انشاءاللہ. تو آج کے لیسن سے اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہے، کوئی کوئری ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، تو یو کین آسک می، بٹ آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنا ہینڈ ریز کریں گے، تو اس کے بعد جن کا میں نام لوں گا تو وہ آپ جو ہے نا کویسچن کر سکتے ہیں. جی محمد عمر، آپ کا کوئی کویسچن ہے؟ عمر آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، آئی تھنک شاید غلطی سے کیا ہوگا، لیکن آپ اس کو سیٹ کر لیں. جی آج کے سبق میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ دو ہی کام ہو سکتے ہیں آپ کے کویسچن نہ پوچھنے کے. یا تو بالکل ہی سمجھ نہیں آئی کہ بھائی بالکل سمجھ نہیں آئی کہ کویسچن کتوں پوچھیے، یا تو سمجھ ہی ساری آ گئی ہے ماشاءاللہ سے تو پوچھنے کی حاجت نہیں ہے. تو یہ دونوں کیٹیگری ہو سکتی ہیں، پتہ نہیں کون سی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں ہم لوگ. جی سہانا شاہد. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا بس ایک کویسچن ہے کہ آپ نے اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ قرآن کریم کے 65% ورڈز جو ہیں وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ 15% ورڈز جو ہیں وہ پیور عربک میں. سر اس کے علاوہ جو باقی ہمارے پاس مطلب پرسنٹیج بچتی ہے وہ ورڈز کدھر سے مطلب کدھر یوز ہوتے ہیں جی وہ؟ آپ کا کویسچن اچھا ہے، مطلب آپ فوکس کر کے پڑھ رہی ہیں. باقی جو پرسنٹیج ہے نا وہ یعنی 75% تو یہ ہو گیا نا، باقی کتنے بچتے ہیں 25%. تو 25% جو ورڈز ہیں یہ وہ ہیں جو قرآن کریم میں بار بار استعمال ہوتے ہیں، ہر پیج پہ آ جاتے ہیں، جیسے الذین، ٹھیک ہے. اور جیسے با کا استعمال میں نے آپ کو دیکھا کہ اعوذ باللہ میں ابھی با کا یوز ہوا ہے، بسم اللہ میں پھر با کا استعمال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے بار بار آتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، اولئک بار بار آ جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا بار بار آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بار بار جو ورڈ یوز ہوتے ہیں نا وہ آپ ایک آدھ پارا پڑھ کے تو آپ کو یاد ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ ورڈ ہے 25% نا. تو آپ کو جو اصل ورڈ یاد کرنے پڑتے ہیں نا، ہاں جس کی اردو کمزور ہے وہ پھر اپنی جگہ پہ ہے بھائی، لیکن جس کی اردو مضبوط ہے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے 65% ورڈ ایسے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تو گاہے گاہے میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ دیکھیں یہ ورڈ جو ہے نا اردو میں اس طرح استعمال ہو رہا ہے، جو میرے ذہن میں آتا رہے گا وقت کے مطابق. جی کسی اور کا کوئی کویسچن؟ جی سر لیکن مجھے بات سمجھ نہیں آئی آپ کی. میں نے کہا 65% تو پیور قرآن مطلب جو اردو میں، 15% پیور عربک میں، تو باقی کس لینگویج میں؟ یا صرف وہ بھی عربک میں ہی یوز ہوتے ہیں، صرف قرآن کریم جی میں ہی؟ جی وہ عربک میں ہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسا ہے کہ وہ بار بار استعمال ہوتے ہیں قرآن کریم میں نا، بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، ایسے سمجھ لیں. اصل میں قرآن کریم پورا عربی میں ہی ہے، لیکن چونکہ اردو جو ہے وہ مستعار لی گئی ہے عربی سے بہت سے اس کی باتیں. تو قرآن کریم کا ایک شخص ہیں عبد الرحمن طاہر صاحب، ماشاءاللہ زبردست عالم دین ہے، انہوں نے قرآن کریم کا سارا کام کیا ہے اس کے اوپر. اس کی ورڈنگ انہوں نے دیکھی کہ جو اردو میں استعمال ہوتی ہے اس کی پرسنٹیج نکالی انہوں نے سافٹ ویئر کے ذریعے. تو وہ پرسنٹیج جو اردو میں استعمال ہو رہے ہیں ان کی پرسنٹیج، وہ عربک ورڈ ہیں جو اردو میں استعمال ہو رہے ہیں، وہ پرسنٹیج آ رہی ہے 65%. اور جو 25% الفاظ ہیں یہ وہ پرسنٹیج ہے جو بار بار قرآن کریم میں نا ریپیٹ ورڈ ہو رہے ہیں. اور 15% وہ ورڈز ہیں جو ریپیٹ نہیں ہو رہے، پیور ورڈز ہیں، یعنی وہ اردو میں بھی استعمال نہیں، اس کو یاد کرنا پڑے گا ہمیں. سمجھ آ گئی ہے سوانا؟
جی سر شکریہ، مجھے سمجھ آ گئی ہے، جی تھینک یو۔ تھینک یو۔ حافظ عبد الرافع بھائی۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو ریپیٹیٹیو ورڈز ہیں ان کو ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں متشابہات۔ جی متشابہات کہہ لیں، لیکن متشابہات کا ایک معنی قرآن کریم کے لحاظ سے محکم اور متشابہات کا معنی تھوڑا الگ لیا جاتا ہے، اس پہ کبھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ عبداللہ قریشی، آپ کا کوئی کویشچن ہے؟ جی سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ نے بولا کہ حروف کی زیادتی سے نا معنی کی زیادتی کا پتہ چلتا ہے، تو رحمان اور رحیم کو اگر ہم دیکھیں تو کیا اس میں صرف شدت کا ہی فرق ہے؟ مطلب ان کی معنی سیم ہے لیکن صرف شدت کا فرق ہے، یا پھر ان کی معنی بالکل ڈفرینٹ ہیں ان دونوں الفاظ کی، رحمان اور رحیم کی؟ جی عبداللہ، بات اس طرح ہے کہ رحمان اور رحیم ان کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، یعنی جہاں سے یہ ورڈ ایکسٹریکٹ ہوا ہے نا وہ ایک ہی ورڈ ہے، وہ ہے را ہا میم، یہ 3 ورڈ ہیں، یہیں سے یہ ورڈ بنے ہیں۔ عربک میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک کتاب ہوتی ہے جس کو ابواب الصرف کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے اس طرح کہ ایک ورڈ سے پھر کئی ایک ورڈ جو ہے نا وہ نکلتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ رحمان جو یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ان کے معنی لفظی معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، لفظی معنی وہی ہے، لیکن جو ان کا جو وزن ہے نا، وزن جس وزن پہ یہ آئے ہیں، جس سانچے میں یہ ڈھل کے آئے ہیں، جیسے رحمان ہے تو یہ فعلان کے وزن پہ آئے، اس سانچے میں ڈھل کے آئے، اس سانچے میں ڈھلنے کی وجہ سے اس کے معنی میں شدت پائی جاتی ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، عربک کے اکارڈنگ ٹو عربک لنگوسٹک، یا عربک بی کہہ لیں آپ، جیسے ہم اردو انگلش بی کہتے ہیں نا، یا اردو بے کہتے ہیں، تو اس طریقے سے عربک کی جو لنگوسٹک ہے نا اس میں یہ چیزیں جب ہم ان کو پڑھیں گے نا تب ہمیں یہ چیزیں سمجھ آئیں گی۔ یہ کافی واسٹ گفتگو اس پہ کی جا سکتی ہے اگر ہم لنگوسٹک کو پڑھیں انشاءاللہ۔ جی طوبہ طارق، آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ السلام علیکم۔ جی سر، میں نا یہ رحمان اور رحیم کے لحاظ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، آپ توصیح کیجیے گا اگر مجھے صحیح طرح سے نہیں پتہ چلا تو۔ جی سر رحمان جو ہے مطلب وہ ہر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، مسلمز ہیں یا نان مسلمز ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوراک سب کو دے رہے ہیں، مطلب کپڑے جوتے یہ سب کو مل رہا ہے، تو مسلمز اور نان مسلم سب کے لیے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، لیکن رحیم وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا کیونکہ وہ انہیں انشاءاللہ روز محشر بخشے گا۔ جی تو یہ فرق ہے، جو رحمان میں جو شدت ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو وسعت ہے جی وسعت وہ ہے۔ یہی ہے کہ وہ پوری دنیا کے لیے رحمان ہے، لیکن رحیم وہ مسلمانوں کے لیے ہوگا، اپنے ماننے والوں کے لیے۔ جی جی، یعنی قیامت کے دن اس کی جو رحیم صفت ہے نا اس کی امپلیمنٹیشن ایسے سمجھ لیں کمپلیٹلی قیامت کے دن ہوگی، رحیم صفت کی امپلیمنٹیشن۔ جو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک قانون دنیا کا بنایا ہے، ایک آخرت کا بنایا ہے، جو دنیا کا قانون بنایا ہے اس میں سب کو دے رہا ہے، آخرت کا جو قانون ہے اس میں صرف ان لوگوں کو دے گا جو اللہ کو مانتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جنت کا جو ہے نا وہ پھل دے گا، ایسا ملے کہ جنت عطا کرے گا، تو وہ اس لحاظ سے آپ انشاءاللہ صحیح بات کی ہے آپ نے۔ جی جام نصر اللہ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا یہ کوشچن تھا، میں سر یہ چاہ رہا تھا کہ یہ قرآن مجید کیونکہ ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ پہلے جو ہے نا قاعدہ پڑھایا جائے تاکہ سر وہ پھر تجوید کے ساتھ ہم اچھی جی طرح جو ہے نا اس جی کو جی سمجھ سکیں اور پڑھ سکیں۔ جام نصر اللہ بھائی، آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ بالکل یہ آپ کی تڑپ جو ہے میں اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ ہم شروع سے نہیں پڑھ رہے، ہم نے ماشاءاللہ کافی ٹائم سے پڑھ رہے ہیں، تو اور چونکہ اسپیسیفکلی یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ کلاس ہے، تو اس میں پھر ہمیں یہ ہے کہ یونیورسٹی لیول پہ آ کے تقریباً آلموسٹ 90% سے ابو بچوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ قاعدہ پڑھا ہوا ہوگا، تو جس کے اکارڈنگلی ہم جو ہے نا ان کو پھر ترجمے کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ اگر آپ کا مثال کے طور پہ نورانی قاعدے کا کوئی پرابلم ہے تو آپ کے قریب قریب اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو آپ کو تھوڑا گائیڈ کر سکے تو میرے خیال سے وہاں سے آپ کو گائیڈ لائن پراپر طریقے سے لینی چاہیے، اینڈ دین آپ اس کو جوائن کیا کریں انشاءاللہ، تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ جی کسی اور کا کوئی کویشچن؟ آئی تھنک کویشچن آلموسٹ سب لوگوں کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، یہ جو دعا میں پڑھاتا ہوں اس دعا کو کفارہ مجلس کی دعا کہتے ہیں۔ کفارہ مجلس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آپ مجلس میں بیٹھیں تو یہ آخر میں دعا پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس مجلس میں جو تھوڑی تھوڑی آپ کی لغزشیں ہیں اللہ تعالیٰ اسے ریموو کر دیتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ قرآن کریم کی کلاس ہے، ہم صحیح معنوں پہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہر بندہ اپنی کوشش اور کاوش میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میکسیمم مجھے توفیق دے کہ میں اس کا حق ادا کروں، لیکن ظاہری بات ہے انسان ہے، بہت سی غلطیاں مسٹیکس، اس کا جو پروٹوکول ہے ہم پراپر طریقے سے ادا نہیں کر پاتے، تو ہمیں پھر یہ دعا لازمی طور پہ پڑھنی چاہیے،
اور اس دعا کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ جو یہاں پہ اس کلاس کو یا یہاں پہ اس مجلس میں بیٹھتے ہوئے جو تھوڑی بہت لغزشیں ہوئی ہیں اسے معاف کر دے. تو دعا پڑھ لیتے ہیں. آپ سب لوگ ریپیٹ کر لیا کریں اپنے ہی جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. مائک آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ریپیٹ کر لیا کریں میرے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.